الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج یہ شب 26ویں رجب المرجب کی شب ہے اور آنے والی شب شب معراج ہوگی. یہ حسن اتفاق کی اولاد رسول معراج ملت کو دیکھ کر نبی کی معراج سماعت کریں. میں نے اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان قدس سرہ قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں. غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اور نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر. کی دست و بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی تھی. ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی تھے. سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے. سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑھے تھے. حضرات، آج ہم سب کی یہ مشترکہ سعادت مندی فیروز بختی ہے کہ آج ہم لوگ ایک مجذوب کامل، جس کی الحمدللہ کہ مجھ کو بھی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے. میں نے بھی حضرت کا پاؤں دبایا ہے. ان جلال اشرف کا آج چھتائی کے پروا کے لوگ عرس منا رہے ہیں، جس کے فیوز و برکات سے یہاں کی ایک ایک گلی کا ایک ایک ذرہ جلال اشرف کے فیوز و برکات پر دلیل ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے
کہ سید جلال میاں کے شہزادے معراج ملت کا اس گاؤں سے بڑا گہرا ربط ہے کہ حضرت کی موجودگی میں آج جو ہے حضرت مجذوب کامل کا عرس پاک قرآن مقدس کی جو آئے پاک میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ عز و جل سورہ اسراء کے آغاز میں فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے ایک مختصر سے حصے میں بے عبد ہی اپنے بندے کو لے گیا۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھیے، جب بھیجا تو کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی اور جب لے گیا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو حضور جب تشریف لائے تو رسالت کے ساتھ آئے، اور جب یہاں سے معراج میں گئے تو شان عبدیت کے ساتھ گئے، شان عبدیت کے ساتھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے بندے خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی تو سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تبلیغ دین فرماتے تھے، اور مکے کے اوباش قسم کے لوگ حضور کو بہت پریشان کرتے تھے، مگر ہوتا یہ تھا کہ مارتے بھی سرکار کو، پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مجنوں دیوانہ کہتے تھے، سارے مصائب حضور پر بارش کرتے تھے، اور حضور فرماتے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، جتنی مصیبت مجھ پر ڈھائی گئی ہے، اگر وہ مصیبتیں دن پر ڈالی جاتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے، مگر جانتے ہیں آپ مصیبتیں ڈالتے تھے، مگر شام تک کچھ نہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، تو حضور کو خوشی ہوتی تھی چلو مکے کے اتنے لوگوں نے مجھ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچایا، مگر رزلٹ کتنا اچھا ہے کہ اتنے لوگ مومن ہو گئے ہیں، اتنے لوگ کلمہ پڑھ لیے ہیں۔ مگر ایک دن ایسا گزرا ہے حضور کا کہ دن بھر حضور کو ستایا ہے، دن بھر حضور کو اذیتیں پہنچائی ہیں، دن بھر حضور کو پتھر مارا گیا ہے، اور جسم اقدس لہو لہان ہو گیا ہے، مگر اس دن کوئی کلمہ نہیں پڑا، جس کا حضور کو بڑا قلق تھا کہ آج میرا دن جو ہے ایسے ہی گزر گیا، کوئی مشرف با اسلام میرے ہاتھوں پہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم کو کچھ جو ہے اتارنے کے لیے آپ نے سوچا کہ آج اپنے گھر نہ جا کر اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر چلو، وہیں پر رات گزاریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور محو خواب ہو گئے۔ اللہ عز و جل جناب جبریل کو فرماتا ہے جبریل آج میرا محبوب بہت ستایا گیا ہے، آج میرے محبوب کو لوگوں نے بہت پتھر مارا ہے،
میرا محبوب بہت مغموم ہے، میرا محبوب غم سے اتنا نڈھال ہے کہ آج وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا اور اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر جا کے سویا ہے۔ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آج لامکاں بلا لے آؤ، جاؤ میرے محبوب کو بولو لامکاں بلا لے آؤ۔ اللہ اکبر، تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا مقام کتنا عرف و والا ہے، کتنا بلند و بالا ہے، کہ زمین پر رہنے والے تو میرے محبوب کی ناقدری کیے کہ آج کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مارا بھی ہے، ستایا بھی ہے، مگر نگاہ پروردگار میں اللہ کے رسول کا مقام اتنا عرف و والا ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ رہتے ہیں اور عرش اعظم سے لقائے محبوب کا پیغام جبریل لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل تنہا نہ جانا، 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ اور میرا محبوب دولہا بنے گا آج، اور کائنات کا سب سے عظیم دولہا بنے گا۔ میرے محبوب کے لیے جنتی سواری براق لے کے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ بولو، بولیے، زور سے بولیے، براق لے جاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام جنت میں تشریف لائے اور بہت سے براق تھے۔ جبریل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کس براق کو لے چلیں حضور کی سواری کے لیے۔ ہر ایک براق مستی کے عالم میں تھا، بانچھیں کھلی جا رہی تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ تھا۔ اس تصور میں سارے براق گم تھے، ہر براق سمجھ رہا تھا کہ میں سواری بنوں گا، میں سواری بنوں گا، میں سواری بنوں گا۔ لیکن ایک براق ایسا تھا کہ جس کے آنکھوں میں آنسو تھا اور وہ آنسو بہا رہا تھا۔ جبریل سب پہ نگاہ ڈالے، سب کی بانچھیں کھلی ہوئی ہیں، مگر ایک اس میں سے ایسا براق ہے جس کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ جبریل اس براق کے پاس گئے اور جبریل امین کہتے ہیں کیوں؟ سب کی تو لبوں پہ مسکراہٹ ہے، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا سنا ہوں کہ اللہ کے حبیب عرش اعظم کی سیر کرنے والے ہیں۔ میں جب سوچتا ہوں کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں، کوئی اور دوسرا مرکب مصطفیٰ بن جائے، تو اس تصور میں میں مغموم ہو جاتا ہوں اور یہ میرا آنسو جو ہے محرومیت کی علامت بن جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ جبریل امین نے کہا تم ہی اس لائق ہو کہ مصطفیٰ کی سواری بن سکو گے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنسو کو بہت پسند فرماتے ہیں، تواضع کو بہت پسند فرماتے ہیں، انکساری کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ چلو میں تمہیں کو لے کے چلوں گا اور مصطفیٰ کی سواری بننے کا تمہیں کو شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر، اس براق سواری کو لے کر وادی مکہ میں ورود کرتے ہیں۔ اب حضور کو تلاش کیا تو معلوم ہوا آج حضور گھر نہیں ہیں، آج تو اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر مصطفیٰ جلوہ فرمائے۔ جبریل امین وہاں پہنچے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول مہوے خواب ہیں۔ اب جبریل امین سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جگائیں تو کیسے جگائیں، جگانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں پر دیکھیے ہم لوگ اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں، کوئی شیخ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عالی مرتبہ شخصیت ہو، اگر وہ مہوے خواب ہے اس کے پاؤں دباؤ، وہ بیدار ہو جائے گا۔ اچھا تو جبریل اسی کو اختیار کر لیتے ہیں، حضور کا پاؤں دباتے۔ جبریل سے کہا جائے اے جبریل
آپ کیوں کھڑے انتظار کر رہے تھے؟ جب رب کا پیغام لے کر آپ اترے تھے تو چاہیے تھا کہ سرکار کو جو عام لوگوں کو جگانے کا طریقہ ہے آپ اسی طریقے کو اپنا لیتے، حضور کا پاؤں دباتے۔ جبریل کہیں گے کہ ہاں ہاں، دنیا کے سرداروں کو جگانے کا یہی طریقہ ہے کہ پاؤں دبایا جائے، مگر مصطفیٰ سردار کائنات ہیں، لہذا خلاق کائنات بتائے گا کہ مصطفیٰ کو جگانے کا طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جبریل علیہ السلام نے رب کائنات سے رابطہ کیا، مولا پالنے والے تیرا محبوب محو خواب ہے، کیسے جگائیں؟ آواز آئی یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے تلوے کو بوسہ دو، میرے محبوب کے تلوے کو بوسہ دو۔ اب بتائیے آپ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ۔ حضور کون ہے؟ باعث تخلیق کائنات ہیں، اور پیشانی کہاں جھکتی ہے؟ بارگاہ الہی میں۔ مگر وارے میرے مصطفیٰ کی شان، کیا شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے کہہ رہا ہے اے جبریل میرے محبوب کے تلوے پر اپنا ہونٹ رکھو، اور تمہاری پیشانی میں کافوری ٹھنڈک ہے، جب میرا محبوب اس کافوری ٹھنڈک کو محسوس کرے گا تو خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ کے تلوے کو بوسہ دیا، کافوری ٹھنڈک مصطفیٰ نے محسوس کیا، مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں جبریل کیا بات ہے، کیسے آئے؟ کہا آقا روز میں آپ کے پاس وہی لے کر آتا تھا، مگر آج آپ کو لے چلنے آیا ہوں۔ جس کی وہی لے کر آتا تھا اس نے آج آپ کو بلایا ہے کہ آپ کے اور رب کے درمیان میں جو ایک رابطے کا کام میں بنتا تھا وہی لے کر آتا تھا، آج اس وحی سے رب سے آپ مشرف بکلام نہیں ہوں گے، بلکہ ڈائریکٹ آپ رب کو دیکھیں گے اور رب سے آپ بات کریں گے۔ چلیے آپ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد اللہ اکبر، چلیے رب بلا رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا پیغام ربی ہے؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ امہانی سے نکلے، مسجد حرام میں آئے، غسل فرمایا، حلہ بہشتی زیب تن کیا، اور حلہ بہشتی زیب تن کرنے کے بعد حضور باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حوران جنت بھی آئی ہیں، فرشتے بھی آئے ہیں، براق بھی آیا۔ حضرت اجمل سلطان پوری کہتے ہیں نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا۔ میلہ لگا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ مگر اجمل صاحب اگر باحیات ہوتے تو میں ان سے التماس کرتا کہ اس شعر کی اصلاح کر لیں آپ۔ کیا اصلاح؟ کہ محققین، محدثین، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سرکار نالین پاک پہن کر معراج میں نہیں گئے، اور یہ بات عقل کے مطابق بھی ہے۔ جوتا آپ کیوں پہنتے ہیں؟ پاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے، پاؤں میں گندگی نہ لگے، اس لیے جوتا پہنتے ہیں نا۔ نالین کیوں پہنتے ہیں آپ؟ تاکہ پاؤں میں بولو گندگی نہ۔ تو جب اوپر جانا ہے تو جوتے کی ضرورت کیا ہے؟ لذا یہ عقل کے مطابق بھی ہے۔ تو میں اجمل صاحب سے کہتا کہ آپ اس کو یوں کہیے کہ جنت کے جوڑے پہنے، جنت کے جوڑے پہنے نکلے حرم سے باہر،
دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا لگا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جلو میں لے کر آئے. جبریل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، سارے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. جبریل کہہ رہے ہیں ارکب، حضور یہ سواری آئی ہے آپ کے لیے، اس سواری پہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا ہے، جیسے آپ بے مثال ویسے آپ کی سواری بے مثال. ارکب، سواری کیجئے. حضور ٹھہر گئے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں تشریف لے چلیے، جلدی کیجئے، اللہ مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا، آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور جبریل کہیں جلدی کیجئے. جبریل نے کہا حضور یہ تاخیر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ توقف چھ معنی دارت، آپ توقف کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل آج میں رب سے ملنے جا رہا ہوں تو اللہ نے میرے لیے براق جیسی سواری بھیجا ہے، میں براق پر سوار ہو کے رب سے ملنے جاؤں اور کل قیامت میں پل صراط جو 50,000 سال کی مسافت کا ہوگا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچنے تک 50,000 سال لگ جائے، میری امت اس پل صراط کو کیسے پار کرے گی جو جہنم پر پل بنا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، میری امت اس پر کیسے پار کرے گی؟ جبریل مجھے امت کی یاد آ رہی ہے. اللہ جی. آج امت کا معاملہ یہ ہے کہ امت جب خوشی میں ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کا کوئی لحاظ نہیں کرتی ہے، اور یہاں مصطفیٰ کو سب سے بڑی خوشی آج مل رہی ہے، رب سے ملنے جا رہے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے رب ارنی ارنی کا نعرہ لگایا مگر خدا نے کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. یہاں رب خود ہی بلا رہا ہے میرے محبوب تم مجھے دیکھ جاؤ، میں تمہیں دیکھ لوں، تم مجھے دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. تو اب سرکار کو اپنی امت ہی کتنی فکر ہے. سرکار فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت کی فکر ہے، میری امت پل صراط کو کیسے پار کرے گی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا اطمینان رکھیے، جب آپ کی امت پل صراط کو پار کرنے کے لیے آئے گی تو میں اپنا پر بچھا دوں گا. کیا بچھا دوں گا؟ بولو. پر بچھا دو. پر بچھا دوں گا. پر بچھا دوں گا. جی. اور آپ کی امت اس پر کے اوپر سے گزرے گی. نیچے پل صراط، اوپر اس کے میرا پر، اور اس پر کے اوپر آپ کے امتی. سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میرے آقا جبریل کا پر اور ہم گنہگار کا اللہ اکبر گزرنا، اللہ اکبر، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی بے شک. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ آقا میں اپنا پر بچھاؤں گا. اچھا ایک بتائیے، ابھی کہیں پر تلوار سے زیادہ تیز دھار والی کوئی چیز بچھی ہوئی ہو اور اس پر سے لوگ گزریں تو بولو پاؤں کی کیا کیفیت ہوگی؟ پاؤں بچے گا؟ پاؤں تو زخمی ہو جائے گا. اور پھر اتنی بڑی نبی کی امت اور پوری امت اسی پل سے گزرے گی اور جبریل پر بچھائے ہوئے ہیں، نیچے دھاردار پل ہے اور اوپر سے اتنا وزن ہے. اب بولیے پر کی کیا کیفیت ہوگی؟ مگر وارے میرے محبوب، آپ کو رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے، رؤوف و رحیم بنایا ہے. جبریل نے جب یہ کہا میں آقا اتنا بڑا رزق لوں گا آپ کی امت کے لیے کہ اپنا پر بچھاؤں گا، تو میرے آقا نے کہا جبریل اگر میری امت سے تمہیں اتنی
اتنا پیار ہے کہ اپنا پر بچھا دو گے تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تیرے پر کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سبحان اللہ مولانا صاحب ادھر آ جائیے, بیٹھ جائیے, آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیے, ادھر چلے آئیے. آپ سے کہہ رہا ہوں بھیا, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے وہاں سن رہے ہوئے, یہ سامنے بیٹھیے, سامنے خالی بیٹھیے, آئے سامنے آئیے, درود شریف پڑھیے, ادھر آگے آئیے, اور آگے آئیے. اے مولانا صاحب آپ آئیے آگے. کیا یار آپ پیچھے بیٹھتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری نبیوں کی امتیں گزریں گی, کوئی مخصوص ان کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہوگا, مگر جب حضور سید کائنات کی امت گزرے گی پل صراط سے, اتنا زیادہ انتظام ہوگا اللہ کہ جبریل بھی اپنا پر بچھائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر رب سلم کہہ رہے ہیں, اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو بولو پر کو خبر نہ ہو. اور اللہ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, مستی کے ساتھ گزریے, مسرور ہو کے گزریے, شادمہ ہو کے گزریے, غم نہ کیجئے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو براق پہ سوار کیا گیا, جبریل نے لگام تھامی, اسرائیل ادھر ہیں, میکائیل ادھر ہیں, کوئی رکاب تھامے ہے, کوئی سواری کو کنٹرول کیے ہے, کوئی لگام پکڑے ہے. مصطفیٰ آج پوری دنیا کے دولہا بنے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ آج دولہا بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سرکار مسجد حرام سے جب چلے تو مسجد اقصی, بیت المقدس, اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں, جو ایلیا میں ہے, ملک شام میں ہے, 40 منزل کی مسافت ہے. یعنی اگر اونٹ سے چلا جائے 40 دن لگتا ہے, مگر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن براق پہ سوار ہوئے. براق آپ کو لے کر چلا تو براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ براق کی جہاں نگاہ پڑ رہی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑ رہا, وہاں اس کا پاؤں پڑ رہا. یہ بجلی جس میں ہم لوگ, جس کی روشنی میں یہ جلال اشرف کا عرس منایا جا رہا ہے, اس کی مسافت رفتار جانتے ہیں کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ چلتی ہے. یہ کتنا؟ 3 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ چلتی ہے. اور آپ کو یقین نہ ہو, امریکہ سے آپ بات کیجئے, آپ دیکھیں نا, آپ کی بولی یہاں جا رہی ہے, وہاں سے آ رہی ہے, یہ کیا ہے بولو؟ یہی برق لے جاتی ہے. کیا؟ یہی برق لے جاتی ہے. تو جب ایک انسان جس کو خدا نے دماغ دیا, سائنٹسٹ بنا دیا, جب وہ سائنٹسٹ جناب والا ایک دنیا میں ایسی چیز ایجاد کیا جو فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا رینج پہنچ جاتی ہے,
جب انسان کے بنائے ہوئے برق کا یہ عالم ہے تو جسے خدا نے براق بنا کے بھیجا ہوگا اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جلال اشرف، عرس جلال اشرف، اولاد مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا. حضور آنن فانن مسجد اقصی میں پہنچے اور مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش نبی سب بیفور حضور کی آمد سے پہلے پہنچ گئے ہیں. جی سب بندی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اپنے اپنے دور کا ہر نبی امام تھا، مگر مصطفیٰ کے زمانے میں وہ مقتدی ہے، امام تو صرف مصطفیٰ ہے. اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچے ہیں بیت المقدس تو سارے نبیوں نے خیر مقدم کیا اور حضور سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے اور ہم آپ کے اقدام میں 2 رکعت نماز پڑھیں. سارے نبیوں نے وہاں پر حضور کے اقدام میں نماز پڑھا. سرکار نے سب کی مبارکبادی قبول فرمائی. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آج وہابی بدماش بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے. نبی زندہ نہیں ہے تو بولو مردہ کہیں آتا جاتا ہے؟ نہیں. مردہ کہیں آتا جاتا ہے؟ بولیے. سارے نبی آئے ہیں تو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ بولو. زندہ ہیں تبھی تو آئے. اللہ اکبر. اچھا، یہاں ابھی آئے ہیں اور حضور کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، کیا کوئی مردہ نماز پڑھنے آتا ہے؟ بولیے. آپ کے ہاں کتنے قبرستان میں مردے ہیں؟ کبھی وہ آئے ہیں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ اب ابھی آپ کے مرشد گرامی بھی آئے ہیں تب بھی نہیں آئے. اور یہاں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. ہر نبی اپنی اپنی قبر سے چلا آیا ہے. سبحان اللہ. آج بھی وہابی کہے گا کہ نبی مردہ ہیں، نبی مر کر مٹی مل گئے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کے واسطے ان بزرگوں سے وابستگی رکھنا. اور نہ آج کل تو بہت بڑے بڑے ڈکیت، دین کے ڈکیت، عقیدے کے چور پیدا ہو گئے ہیں. ایک لیٹسٹ ایک مرزا کمبخت پاکستان میں ہوا ہے. وہ تو بہت بدتمیز نالائق ہے. بزرگوں کے شان میں، ولیوں کے شان میں، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا اس کا کام ہے. وہ اس طرح کی باتیں بہت کہ ماذ اللہ مردہ ہو گئے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے بتا شب معراج میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جس نے پڑھی تھی، بولو حیات میں نماز پڑھی تھی کہ ممات میں پڑھی تھی؟ بتاؤ. حیات میں نماز پڑھی. اللہ. میرے محترم دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے چلے جاتے، مسجد حرام سے ڈائریکٹ پرواز کر جاتے، مگر نہیں، خدا نے کہا میرے محبوب بیت المقدس چلے آؤ اور یہاں سب کو نماز پڑھا دو تاکہ میرے نبیوں کی بھی شان سب کو معلوم ہو جائے کہ وفات کے بعد بھی باحیات ہوتے ہیں. ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. تو حضرات، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ارجا بی، پھر مجھ کو اوپر لے جایا گیا. دیکھیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ کیا ہے؟ اسراء ہے. کیا ہے؟ بولیے. کیا ہے؟ اسراء ہے. ابھی اس کو معراج نہیں کہیں گے، اس کو اسراء کہیں گے. اب حضور جب مسجد اقصی سے آپ نے سیر لامکانی کیا ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اس لیے اسراء اور معراج 2 نام اس کے ہیں.
ہیں تو مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک آنا یہ کیا ہے؟ اسراء. اور پھر سرکار ثم عرج بی، پھر مجھ کو اوپر لے جایا گیا. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جب گئے ہیں، ابھی جو نبی لوگ مسجد اقصی میں آئے تھے وہی پیغمبران میں سے بعض پیغمبران حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب لوگ پھر اپنے اپنے مقام پر آسمان پر پہنچ گئے ہیں. اللہ، اب بتائیے یہاں بھی ہیں وہ، وہاں بھی پہنچ گئے، اور اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ اللہ اکبر. ارے جب یہ تمہاری یہ برق پہنچ پہ رہی ہے تو نبی کیسے، اللہ اکبر، کیسے کیسے کہتے ہو نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ یقیناً مصطفیٰ جناب والا یہاں بھی زیارت، اپنے اپنے مقام پر بھی زیارت، یہ ساری چیزیں نبیوں کی حیات پر دلیل. اللہ اکبر. چنانچہ سارے نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے سرکار مقام سدرہ پہ پہنچے، اور سدرہ جناب جبریل علیہ السلام کا مسکن ہے، وطن ہے. اب جبریل علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے، اب یہ چھتائی کا پروا ہے، آپ میں سے ہر شخص یہاں کی سڑکیں جانتا ہے. اکثر و بیشتر جو گاڑیاں ادھر سے گزرتی ہیں آپ جانتے ہیں بھائی یہ فلاں کی گاڑی ہے، یہ فلاں کا معاملہ ہے. اپنے وطن کے ہر چیز سے لوگ واقف ہوتے ہیں. اور جبریل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ سدرہ ہے. اب دیکھا حضور نے سدرہ پر کہ کچھ اونٹ پر صندوق لدے جا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ جا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، جبریل یہ تمہارا وطن ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا آقا نہیں معلوم. آقا نہیں معلوم، بھئی اپنے وطن کی چیز ان کو نہیں معلوم ہے. کہا آقا نہیں معلوم ہے. حضور نے کہا ایک اونٹ کو روکو اس میں سے. جبریل نے روکا. حضور نے کہا صندوق اترواؤ. صندوق اتروایا. کہا جبریل اس صندوق کا تالا کھولو. کہا حضور اس میں قفل لگا ہے، تالا لگا ہوا ہے، کیسے کھولیں؟ چابی تو ہے نہیں. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تالا کھل جائے گا. رب نے تالا لگایا ہے، اس کا محبوب کھولنے کی چابی جانتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا، جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ابھی تالا کھلے گا. صندوق کا قفل بسم اللہ الرحمن الرحیم جبریل نے پڑھا، صندوق کا تالا کھل گیا. اب جب صندوق کھلا تو اس میں بڑے بڑے انڈے ہیں. حضور نے پوچھا کیا ہے جبریل اس میں؟ کہا حضور انڈے ہیں. تو کہا اس انڈے کو کھولو، توڑو نہیں، اس انڈے کو کھولو. جبریل نے کہا کہ آقا انڈا کہیں کھولا جاتا ہے؟ انڈا تو توڑا جاتا ہے. حضور نے کہا ہاں ہاں دنیا کے انڈے توڑے جاتے ہیں مگر یہ آخرت کے انڈے کھولنا پڑے گا. کہا حضور میں نے تفتیش کیا اس میں بھی تالا لگے ہوا ہے. حضور نے کہا وہی بسم اللہ کی چابی لگاؤ، یہ بھی کھلے گا. چنانچہ چابی لگایا، تالا کھل گیا. اب کیا دیکھ خشخاش کے دانے ہیں اس میں. کیا ہیں بولیے؟ خشخاش کے دانے ہیں. کہا سرکار نے پوچھا جبریل اب کیا ہے؟ کہا حضور خشخاش کے دانے ہیں. حضور نے فرمایا خشخاش کے دانے کو کھولو، خشخاش کے دانے کو کھولو. جبریل نے کہا آقا اس میں بھی تالا لگا ہوا ہے. حضور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وہ بھی کھلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تالا کھل گیا. دیکھا خشخاش کا دانا جو آپ کے جناب والا اس ناخون پر بھی نہیں آ سکتا ہے پورے طور پر، اس کو جب جبریل نے کھولا تو دیکھا ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے. ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے اور محفل رسول منعقد ہے. سبحان اللہ. اور ایک وائس ایک میلاد خان حضور کی میلاد پڑھ رہا ہے. اللہ سبحان اللہ میلاد پڑھ رہا ہے.
جبریل نے کہا اے وائس، اے میلاد خان، تو جس کی میلاد پڑھ رہا ہے وہ تو معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. اب جبریل علیہ السلام نے کہا آقا اب اس کے اوپر ہم نہیں جا پائیں گے، ہم اس کے اوپر نہیں جا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شیخ سعدی حدیث کا ترجمہ کرتے اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، ایک بال کے برابر بھی اگر میں اور جاؤں گا آگے تو حضور سب جل کر راکھ ہو جائے گا. اس لیے کہ کوہ طور پر رب کی تجلی ظاہر ہوئی تھی تو کوہ طور جل کر کوئلہ بن گیا تھا، آنکھوں کا سرما بن گیا تھا. کوئی تاب نہیں لا سکتا ہے، یا تو محب جانے یا تو محبوب جانے، کون تاب لا سکتا ہے. تو آقا ہم نہیں جا پاتے. اچھا آج وہابی اسماعیل دہلوی کتاب میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. استغفر اللہ. پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے ظالم، تم دنیا میں مکہ اور مدینے کی بات کرتے کہ حضور مکے میں رہ کر اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں جانتے تھے. تم نے حدیث نہیں پڑھا. سرکار نے متعدد مقام پر نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو تلقین کیا. سرکار نے فرمایا کیا کہ اپنے خشوع اور خضوع کو، رکوع کو درست رکھا کرو، اس لیے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے، نہ تمہارا قعود مجھ سے چھپا ہے، بلکہ تمہارا دل میں جو خشوع ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. سوچیے سرکار کی یہ شان ہے. اور یہاں کتاب لکھ رہا ہے کیا حضور پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں. یہاں بتائیے کہ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جبریل، اب تمہاری انتہا جہاں سے ہوتی ہے نا وہاں سے مبتدا کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب سرکار چلے تو کیا ایک آواز تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سراغ این و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. ہم کیا کہیں اس کو، نہ کہاں کہہ سکتے ہیں، نہ جہاں کہہ سکتے ہیں، نہ کدھر کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ کہاں، جہاں، یہاں، وہاں یہ سب زمینی چیز ہے. اب تو سرکار سدرا کے اوپر جا رہے ہیں، اسے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نشان کیف و الا کہاں تھا، سراغ این و متا کہاں تھا. نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ منزل ہے، نہ مرحلے تھے. اور یہاں کیا تھا، ایک آواز آ رہی تھی ادنو منی. کیا آ رہی تھا؟ بولیے ادنو منی، ادنو منی. میرے محبوب اور قریب آؤ، میرے محبوب اور قریب آؤ. اچھا سرکار کو ادنو منی کہا جا رہا ہے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، بس فل اسٹاپ. اور یہاں حضور کہا اور آؤ، اور آؤ، اور آؤ. اللہ کتنا بلایا، کتنا قریب کیا. قرآن سے ہم نے پوچھا قرآن بتا کہ خدا نے اپنے قریب کتنا مصطفیٰ کو کیا. تو قرآن نے کہا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. حضور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس سے کچھ کم کی دوری رہ گئی. اللہ، 2 کمان یا اس سے کچھ کم کی دوری رہ گئی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے، بولیے گلے میں. اس شعر کو میں نے ایک جگہ پڑھا تو اعتراض ہوا کہ آپ نے کیا شعر پڑھا کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اس نے سمجھا کہ اللہ رسول گلے ملے تھے، اور اللہ کی جنم کہاں ہوئی ہے. اور آپ نے شعر پڑھا
کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تو یہ کہاں آپ نے صحیح پڑھا ہے تو غلط پڑھا۔ اللہ جنم سے پاک ہے، مصطفیٰ کو جنم ہوا ہے، مگر اللہ کا جنم کہاں؟ یہ سب کہاں کیسے آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نارانو تم نے سمجھا نہیں ہے، اللہ رسول گلے نہیں ملے ہیں۔ اصل معاملہ یہ تھا، حضور کی دو حیثیت ہے، ایک بشری حیثیت ہے، ایک نورانی حیثیت ہے۔ نورانی کا تقاضا تھا بے حجاب ہو جاؤ، سارے حجاب اٹھ جائیں، اور بشریت کا تقاضا یہ تھا حجاب رہے۔ کیا بولیے؟ حجاب رہے، پردہ رہے۔ تو بشریت کا تقاضا تھا پردہ، اور نورانیت کا تقاضا تھا بے پردہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کیا کہا؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وصل اور فرقت گلے ملے تھے، نہ کہ اللہ اور رسول گلے ملے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جہاں پر وصل ہوتا ہے وہاں فرقت نہیں، اور جہاں فرقت ہوتی ہے وہاں وصل نہیں۔ مثلا آج اس وقت مخدوم مکرم سے ہم لوگوں کیا ہے؟ وصل ہے، لیکن کل جب جائز چل جائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ فرقت ہو جائے گی۔ ایک ساتھ دونوں رہے گی، ایک ساتھ دونوں رہے گی، یا تو وصل رہے گی یا تو فرقت رہے گی۔ مگر اعلیٰ حضرت کے شاعری کو دہت دیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وصل اور فرقت کبھی بیچارے ملے نہیں تھے، وصل اور فرقت کبھی یہ دونوں ملے نہیں تھے، مگر بیچارے دونوں بھائی جب سے پیدا ہوئے تھے وصل و فرقت ہمیشہ الگ الگ رہے، لیکن مصطفیٰ کے معراج کے صدقے میں وصل و فرقت آ کے گلے مل گئے معراج کے شب۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھلے گلے ملے۔ آپ سمجھ گئے شعر کو؟ اللہ رسول نہیں ملے تھے، اور پھر اللہ کے لیے گلا بھی نہیں ہے، اللہ حضور کے لیے گلا ہے۔ تو وصل و فرقت، اور ادھر سے تھی نظر شہنواز، اور ادھر سے انعام خسروی تھے، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ بلائیں گے، مگر ایک ہم کو بلایا کہ 10 بجے اٹھا جائے کیجیے، ہم مدرس آدمی ہیں نا، اور ہم عام مقرر تو ہے نہیں، پیشہ ور کی ہے کہ لطیفہ اور دعا سنا کام چلائیں گے، ایک علمی تقریر کرنے کا میں قائل ہوں۔ اس لیے پھر ہم آئندہ کبھی بلائے گا 10 بجے مجھے بٹھا دیں، تو انشاءاللہ پھر بس اسی پہ آج اکتفا کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی ہے اس کو دین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے، آمین۔ اور مخصوص طور پر میں اپنے مخدوم گرامی سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے مخصوص دعاؤں میں مجھ کو یاد کریں، اور صرف اس لیے میرے لیے صحت کی دعا کریں کہ جب تک حیات رہے دین کی تبلیغ کروں، بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد زندگی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا